السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل سر ناولس پوائنٹ۔ پیا ملن کی آس 20ویں قسط۔ روحان آفس میں بیٹھا کچھ ضروری فائل کا مطالعہ کر رہا تھا جب اس کا موبائل بجا۔ ڈیڈ کالنگ دیکھتے ہی اس نے کال اٹھائی تھی۔ سلام ڈیڈ، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ بیٹا، تم کیسے ہو؟ فائن ڈیڈ، موم کیسی ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے، سب تم سے ایک کام تھا۔ زویا بیٹی کو اب تم واپس پاکستان بھیج دو، انہوں نے سیدھا آرڈر دیا تھا۔ واٹ؟ کیوں؟ سب خیریت ہے نا؟ اچانک سے بات سنتے ہی اس کے منہ سے نکلا۔ عالم صاحب اپنی ہنسی پر قابو نہیں رکھ سکے تھے اور کھلکھلائے تھے۔ وہ خجل سا ہوا اور سر کھجانے لگا تھا۔ بیٹا جی، پہلے پوری بات تو سن لو۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایمان کی شادی ہونے والی ہے اور تمہاری چاچی سے تیاری نہیں ہو پا رہی ہے۔ زویا تمہاری چاچی کی شادی کی تیاریاں کرنے میں ہیلپ کروائے گی۔ جی ڈیڈ، اب وہ سمجھا تھا۔ چلو جلدی سے اب زویا کی پاکستان کی ٹکٹ کنفرم کرو اور جلدی پاکستان بھیج دو۔ ڈیڈ، آپ پوچھ رہے ہیں یا آرڈر دے رہے ہیں مجھے؟ کیوں؟ کیا تمہارا زویا کو بھیجنے کا دل نہیں کر رہا؟ وہ مسکراتے ہوئے بولے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے ڈیڈ، میں دیکھتا ہوں، روحان سر کھجاتے ہوئے بولا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر بتا دینا۔ جی بتا دوں گا، اداس لہجے سے اس نے کہا تھا، جو عالم صاحب نے بھانپ لیا تھا مگر خاموش رہے اور دل میں خوشی بھی ہوئی تھی۔ اب تم بھی خود پاکستان آؤ گے یا پھر منت کروانی ہے؟ ایک شرط پر آؤں گا، روحان کچھ سوچتے ہوئے بولا تھا۔ چلو پھر بتاؤ شرط۔ بھائی یہ شرط تو ماننے والی ہے۔ شرط سنتے ہی عالم صاحب خوشی سے اچھل پڑے تھے۔ ہاں مگر ابھی سیکرٹ رکھنی ہے یہ بات، بس ماما اور چاچی کو بتا دیجیے گا، زویا کو تو سرپرائز کرنا ہے۔ تم فکر نہ کرو روحان، جیسا تم چاہ رہے ہو ویسا ہی ہوگا انشاءاللہ۔ اور کچھ ادھر ادھر کی باتیں کر کے انہوں نے فون رکھ دیا تھا اور وہ موبائل کو بس دیکھتا ہی رہ گیا تھا کہ اب یہ کیا نیا ظلم ڈھا دیا گیا تھا اس پر۔ زویا سارا کچن کا کام ختم کر کے کمرے میں آئی تو روحان لیپ ٹاپ پر آفس کا کام کر رہا تھا۔ جب وہ اس کے پاس آ کر بیٹھی تو روحان نے لیپ ٹاپ بند کر کے بیگ میں ڈالا اور اس میں سے ایک لفافہ نکال کر اسے تھمایا تھا۔ یہ کیا ہے؟ زویا نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ تمہاری ٹکٹس ہیں، پاکستان کی، 4 دن بعد کی۔ کیا؟ سچ؟ وہ تو خوشی سے اچھل ہی پڑی تھی۔ اس کی دیدنی خوشی دیکھ کر وہ تو حیران ہی ہو گیا تھا۔ عالم صاحب کے حکم کے مطابق اس نے زویا کی پاکستان کی ٹکٹ کروائی تھی۔ آفس آنے کے بعد اس نے سوچا تھا کہ کھانا کھانے کے بعد آرام سے اسے بتائے گا، مگر مقابل کے ایسے ریئیکشن سے اسے مایوسی ہوئی تھی۔ آپ نے بڑی جلدی ٹکٹ کروا دی، وہ خوش ہوتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں، تم مجھ سے تنگ جو آئی ہوئی تھیں اس لیے، وہ سنجیدگی سے اس کے چمکتے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے، وہ مسکراتے ہونٹ سکڑے تھے۔ خوش تو تم ایسے ہی ہو رہی ہو، اس کے چہرے کی سنجیدگی کو بغور تکتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں اس لیے خوش ہوں کہ ماما سے ملوں گی اور سب بھی بہت یاد آتے ہیں، اس نے خوشی کی وضاحت دی تھی۔ تم آنا ہی کب چاہتی تھیں؟ زبردستی بھیجی گئی ہو، وہ تلخ لہجہ اختیار کر گیا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے روحان، آئی لو یو سو مچ، کہتے ہی اس کے چوڑے سینے پر سر رکھ کر رونے لگی تھی۔ اس کے اس اظہار پر روحان مسکرا گیا تھا۔ زویا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تو وہ مسکرا رہا تھا۔ آپ مجھے تنگ کر رہے ہیں؟ وہ اٹھنے لگی تو روحان نے اس پر اپنی گرفت مضبوط کی تھی۔ تو کیا کہہ رہی تھی تم؟ ذرا دوبارہ کہنا، میں نے ٹھیک سے سنا نہیں۔ میں نے کچھ بھی نہیں کہا، وہ شرما کر سر جھکا گئی تھی۔ اب روحان نے اسے بیٹ کے ساتھ لگایا اور خود اس کے اوپر آیا تھا۔ تمہارا یہ اظہار مجھے سرشار کر گیا ہے۔ میں مانتا ہوں زویا کہ میں نے ماضی میں بہت ساری غلطیاں کی ہیں، اب ان غلطیوں کو سدھارنے کا وقت ہے، مگر تم نے اس سب کے باوجود بھی مجھ سے محبت کی ہے، ورنہ تم ابھی میری دسترس میں نہ ہوتی۔ تمہاری اس محبت نے ہی مجھے تم سے باندھے رکھا اور مجھے کہیں اور نکلنے کا راستہ ہی نہیں ملا۔ میں گھوم پھر کر تمہاری باہوں کے حصار میں ہی آ گیا۔ مجھ جیسے بے پرواہ انسان کو اپنانے کا شکریہ۔ اس نے اس کے ماتھے پر اپنے دہکتے لب رکھے تھے۔ وہ 2 جسم ایک جان ہو گئے تھے۔ نفرتیں جتنی بھی طاقتور ہو جائیں، اسے ہرانے میں محبت کا ایک ہی لمحہ بس کافی ہوتا ہے۔ صبح دروازے کے زور سے پیٹنے کی آواز پر دونوں کی آنکھ کھلی تھی اور ایمان کی
نیموا آنکھیں کھلیں، مگر اگلے ہی پل اس کی آنکھیں پوری کی پوری کھلی تھیں جب اس نے خود کو مکمل طور پر زارون کے حصار میں پایا تھا۔ زارون ہنوز آنکھیں بند کیے لیٹا تھا جبکہ وہ بھی جاگ چکا تھا۔ دونوں ہی ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے تھے۔ زارون کا ہاتھ ایمان کی کمر میں تھا۔ ایمان کی آنکھ کھلتے ہی اس نے اس سے دور ہونا چاہا، مگر زارون ڈھیٹ بنا سوتا رہا۔ دروازہ ایک بار پھر زور سے پیٹا گیا تھا۔ زارون تم جاگ رہے ہو، چھوڑو مجھے، وہ غصے سے بولی اور اس سے اپنا آپ چھڑانے کی تگ و دو کرنے لگی تھی۔ مجھے نہیں اٹھنا، اس نے نیند سے بوجھل ہوتی آنکھیں کھولتے ہوئے کہا۔ تمہیں نہیں اٹھنا تو نہ اٹھو، مجھے تو اٹھنے دو، کب سے دروازہ بجے جا رہا ہے، وہ چڑ کھاتی ہوئی بولی تھی۔ ہاں تو بجنے دو، دوسری بار ہی بج رہا ہے، اس نے بڑے سکون سے کہا۔ اور تم نے مجھے اٹھایا کیوں نہیں؟ اس کی گرفت ڈھیلی پڑتے ہی وہ جلدی سے بیٹھتی حیران ہوتی بولی تھی۔ کیسے اٹھاتا، گھوڑے بیچ کر تو سو رہی تھیں مجھ سے چپک کر، وہ اسے تکتا ہوا بولا۔ میں کوئی نہیں چپکی تم سے، بلکہ تم نے ہی میرے سونے کا فائدہ اٹھایا ہے۔ اچھا، میں تو اپنی جگہ ہی لیٹا ہوا ہوں، وہ اٹھ کر کہتا واش روم میں جا گھسا تھا۔ وہ واقعی اپنی جگہ پر ہی تھا۔ اپنی سوچ جھٹکتی وہ دروازہ کھولنے اٹھی تھی جہاں زویا کھڑی تھی۔ گڈ مارننگ میڈم، صبح کے 10 بج رہے ہیں، اٹھنے کا ارادہ نہیں ہے کیا آج؟ زویا کمرے میں آتے ہی بولی۔ ہاں، وہ پتہ ہی نہیں چلا، آنکھ ہی نہیں کھلی۔ کھلے بال دوپٹے سے بے نیاز رات کے کپڑوں میں کھڑی تھی۔ زویا اسے گہری نظروں سے دیکھتے اس کے ارد گرد چکر کاٹنے لگی تھی۔ یہ تم کیا میرا معائنہ کر رہی ہو؟ اس کی عجیب حرکتیں دیکھتی ہوئی وہ بولی تھی۔ کچھ نہیں، یہ لو تمہارے کپڑے، آج تمہاری وارڈروب بھی سیٹ کرواتی ہوں، زویا اسے کپڑے دیتی ہوئی بولی۔ یہ کیا؟ اتنا ہیوی ہے، میں نہیں پہنوں گی، کوئی ہلکا سا سوٹ لا دو، وہ پیچ کلر کا کامدار جوڑا دیکھتی بولی جس پر بہت ہیوی کام تھا۔ ایمان تمہیں یہی پہننا ہوگا بس، وہ اسے ٹوکتی ہوئی بولی تھی۔ اچھا یہ بتاؤ رات سب ٹھیک رہا نا؟ زویا نے اس سے پوچھا تھا۔ ایمان نے اسے گھور کر دیکھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ مطلب تم جانتی ہو، صحیح سے بتاؤ نا، ویڈنگ نائٹ کیسی رہی تمہاری؟ زارون نے تنگ تو نہیں کیا؟ زویا اسے تنگ کرتی بولی تھی۔ زویا، ویڈنگ نائٹ کو تم نے انجوائے کیا ہوگا، تمہارا نکھرا سا وجود بتا رہا ہے، اور جس ٹوہ میں تم لگی ہو نا، تمہاری اطلاع کے لیے بتا دوں، یہاں ایسا کوئی سین کریٹ نہیں ہوا۔ ایمان جب بول رہی تھی تبھی زارون واش روم سے نہا کر باہر نکلا۔ وہ ایمان کی ساری باتیں سن چکا تھا۔ اچھا تم جلدی نہا کر یہ کپڑے پہنو، میں آتی ہوں۔ زارون کو دیکھتے ہی زویا وہاں سے غائب ہوئی تھی۔ کون سا سین کریٹ نہیں ہوا؟ رات کوئی پلاننگ نہیں تھی، آج رات بنا لیں گے سین، وہ زو معنی کہتا ہوا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا، شرٹ لیس ٹاول گلے میں لٹکائے۔ اف، کپڑے تو پہن لو، ایمان نے رخ پھیرا تھا۔ کیا پہنوں، کپڑے تو نکال کر دو، وہ شوخی انداز میں بولا۔ نکال لو خود۔ بنا رکے وہ واش روم میں جا گھسی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد زویا پھر سے آئی تھی۔ اب وہ میک اپ کٹ ساتھ لائی تھی تاکہ وہ ایمان کو تیار کر سکے۔ یہ ایمان کہاں ہے؟ زویا نے زارون سے پوچھا۔ زارون تیار ہو کر کرسی پر بیٹھا فون یوز کر رہا تھا۔ آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے نہانے گئی ہے، ابھی تک اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ تبھی ایمان باہر آئی، نکھری نکھری تھی، اپنے حسن کے تمام جلوے بکھیرے، بھیگے بال، پیچ کلر کی فراک پہنے جس کا گلا گہرا تھا۔ زارون تو اسے دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ آؤ ایمان، تمہیں تیار کروں، شکر ہے زندہ باہر نکل آئی ہے، زارون ہلکی آواز میں بڑبڑایا تھا۔ بیٹھو، زویا نے اسے بٹھایا تھا، ماتھے پر زخم تھا۔ زویا نے احتیاط سے اس کا میک اپ کیا تاکہ اسے نہ لگے۔ زویا یہ کیا کیا؟ ڈارک لپسٹک دیکھ کر وہ چلا اٹھی تھی۔ زارون جو موبائل پر دھیان لگائے بیٹھا تھا وہ اٹھ کر پاس آیا۔ کیا ہوا ایمان؟ زویا بولی۔ اتنی تیز کلر کی لپسٹک لگا دی تم نے؟ ڈیپ ریڈ کلر کی لپسٹک لگائی تھی۔ ہاں تو میں نے بھی تو لگائی ہوئی ہے، روحان کو کتنی پسند ہے، زویا نے اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا۔ تم جاؤ زویا، میں دیکھتا ہوں اسے، ہم تھوڑی دیر میں باہر آتے ہیں، زارون بیچ میں آتے بولا تو وہ چلی گئی۔ ایمان ٹیشو پیپر اٹھا کر صاف کرنے ہی والی تھی کہ زارون نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ صحیح تو لگ رہی ہے، اور اسے روک دیا تھا۔ سچ تو یہ تھا کہ ڈارک لپسٹک اسے بھی پسند تھی۔ مجھے نہیں اچھی لگتی، وہ منہ بسوڑتی بولی۔
زارون نے اس کا دوپٹہ اٹھا کر اس کے گلے میں ڈال کر اچھے سے آگے پھیلا دیا، جو کب سے سراپا امتحان بنی ہوئی تھی۔ چلو باہر۔ تو وہ چل دی تھی۔ سیڑھیوں تک پہنچتے زارون نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ ایمان نے کڑے تیوروں سے اسے گھورا، مگر اثر کسے تھا؟ انہیں ایک ساتھ سیڑھیوں سے اترتے دیکھ کر سب کی نظریں ان پر اٹھی تھیں۔ عالم صاحب انہیں دیکھ کر مسکرا دیے، جبکہ سفینہ کو بھی قدرے آرام ہوا۔ زارون کے چہرے پر سکون اور اطمینان تھا، جبکہ ایمان خود کو نارمل ظاہر کرنے کی کوشش میں تھی۔ ان کے پاس پہنچتے ہی زارون نے سلام کیا اور بیٹھ گیا۔ سیما جو ناراض سی بیٹھی تھیں، انہیں ساتھ دیکھ کر مزید لال پیلی ہوئی تھیں۔ موم، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ زارون کی ان پر نظر اٹھتے دیکھ کر وہ پوچھ بیٹھا۔ ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہونا ہے؟ وہ منہ بناتی بولی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ خفا ہیں۔ عالم صاحب نے اسے ہاتھ کے اشارے سے کچھ بولنے سے روکا۔ ایمان کی تو بھوک ہی جاگ اٹھی تھی ناشتے کو دیکھ کر۔ اس نے کل سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ وہ باقاعدہ حلوہ پوری سے انصاف کرنے لگی تھی، جو اس کی فیورٹ تھی۔ روحان، تمہیں مبارک ہو، بلکہ تم تو ڈبل مبارک باد کے مستحق ہو، شاہانہ پھپھو بولی تھی۔ ماشاءاللہ سے تم باپ بننے والے ہو۔ آج ہی مجھے سفینہ نے خوشخبری کا بتایا۔ 2 دن کی آئی ہوئی ہوں، وہ خوش ہوتی ہوئی بولی۔ خیر مبارک پھپھو، مجھے تو خود رات زویا نے بتایا، وہ بھی شکوہ کرتے ہوئے بولا۔ چلو ماشاءاللہ خوش رہو، وہ دعائیں دیتی بولی۔ اب زارون کی باری ہے خوشخبری دینے کی، روحان نے شرارتاً زارون کو دیکھتے ہوئے کہا۔ انشاءاللہ اللہ انہیں بھی نوازے گا، میری دعائیں تم لوگوں کے ساتھ ہیں۔ زارون اور روحان ساتھ بیٹھے تھے۔ زارون نے اسے کوہنی ماری تھی۔ ایمان کو کوئی فرق نہ پڑا، وہ کھانے میں ہی مصروف رہی، جبکہ عالم اور سفینہ مسکرا دیے تھے۔ تمہاری ہمت ہے، اتنا وزن اٹھا لیا تم نے؟ روحان نے شرارتی لہجے میں زارون کے کان کے قریب آہستہ آواز میں کہا، مگر ایمان کے کان تک آواز پہنچ گئی تھی۔ میری ہمت کو داد دیں آپ، زارون نے اسی انداز میں جواب دیا تھا، آہستگی سے۔ ایمان کو سب سنائی دے رہا تھا، مگر سب کے سامنے کچھ کہنا تو تھا نہیں، مگر اپنی ہیل اس کے پیر پر دے ماری تھی۔ زارون کے منہ سے ایک دم سسکی نکلی تھی۔ سب کے سامنے اس نے کنٹرول کیا تھا۔ کیا ہوا زارون، تم ٹھیک تو ہو؟ روحان نے پوچھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، لگتا ہے چیونٹی نے کاٹ لیا۔ وہ ضبط سے بس اتنا ہی بول سکا تھا۔ لگتا ہے چیونٹی کافی تگڑی تھی، جو اتنے ہٹے کٹے آدمی کو پریشان کر دیا۔ روحان پلیز چپ کر جائیں، نہ لڑائیں انہیں پہلے ہی دن۔ زویا نے روحان کی ساری حرکتیں نوٹ کی تھیں، تو وہ خاموش ہوا۔ سب ناشتے کے بعد اپنے اپنے ٹھکانے جا لگے تھے۔ عالم صاحب روحان کو لیے آفس چل دیے، جبکہ زارون کو آفس سے چھٹی دے دی تھی، اور زارون اپنے دوستوں کی طرف نکل گیا تھا، جنہیں اس کی شادی کا پتہ چل چکا تھا۔ دیکھیں نا، رات سے روم میں بند ہے، 1 نمبر کی ضدی لڑکی ہے۔ اسے سمجھاؤ آپ شینا۔ زارون اس کی قسمت میں نہیں تھا، اور میں شروع سے ہی خلاف تھا اس رشتے کے لیے، ان کے شوہر فیاض بولے۔ اور آپ کو موقع مل گیا یہ رشتہ ختم کرنے کا، شینا بولی تھی۔ ہم نے اپنی بیٹی کو بہت نازوں سے پالا ہے، بہت نازک مزاج ہے، وہ کیسے جوائنٹ فیملی میں ایڈجسٹ کر پاتی؟ یہ گھرداری چولہے چکی ہماری بیٹی کی بس کی بات نہیں ہے۔ بہت ہی تنگ سوچ کے لوگ ہیں، اور ہمارا ماحول کافی کھلا ہے۔ میرے دوست کا بیٹا امریکہ میں سیٹ ہے، کافی خوش شکل ہے اور اچھا کماتا ہے، اکیلا رہتا ہے۔ وہ دوسری بار رشتے کا اصرار کر چکے ہیں۔ اگر قسمت ہمارے دروازے پر دستک دے رہی ہے تو ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ فیاض اپنی بات شینا کو سمجھاتے ہوئے بولے، جو وہ سمجھ رہی تھی۔ علینا دروازہ کھولو۔ کافی دیر دروازہ بجانے کے بعد بالآخر علینا نے دروازہ کھول دیا تھا۔ علینا کیا ہے یہ سب؟ وہ بکھرے کمرے کو دیکھتے ہوئے بولی۔ علینا بیٹا، جو قسمت میں نہیں اس کے لیے کیا رونا، چھوڑ دو یہ سب، وہ اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر بولی تھی۔ علینا ابھی بھی آف موڈ کے ساتھ بیٹھی تھی۔ قسمت میں کچھ نہیں ہوتا ماما، قسمت بنانی پڑتی ہے، اور مجھے زارون نہیں پسند تھا، ویسے بھی بہت روڈ ہے۔ پھر یہ سوگ کیسا؟ وہ اس کے بال کان کے پیچھے کرتی پیار سے بولی تھی۔ روحان۔ علینا نے بس روحان کا نام لیا۔ جب سے اس نے روحان کو دیکھا تھا، تب سے اس کے دل میں اس کے لیے جذبات بیدار ہوئے تھے۔ زویا کے ساتھ بیٹھا وہ اسے بہت برا لگ رہا تھا۔ روحان، کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ ناسمجھی سے بولی۔ مجھے روحان اچھا لگتا ہے اور مجھے اس سے شادی کرنی ہے۔ زویا کو اس کی زندگی سے نکال کر بہت دور پھینک دینا ہے، اور پھر روحان اور میں چٹاخ۔
وہ کچھ اور بولتی کہ شینا نے اسے رکھ کر تھپڑ مارا، جو شاید زندگی میں پہلی دفعہ تھا۔ ماما، وہ صدمے سے منہ پر ہاتھ رکھتی بولی، تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہو؟ وہ تیش میں آئی تھی۔ یہ تربیت کی ہے میں نے تمہاری کہ تم کسی کا بسا بسایا گھر اجاڑ دو؟ زویا پریگننٹ ہے، اگر میں نے ایسا کرنا ہوتا تو کب کا کر چکی ہوتی۔ آج زویا اور ایمان کی جگہ تم یتیم ہوتی اور سفینہ کی جگہ میں بیوہ ہوتی۔ اگر اس وقت میرے ماں باپ نے مجھے سمجھا بجھا کر تمہارے باپ کے ساتھ رخصت نہ کرتے تو آج میں کب کی اجڑ چکی ہوتی۔ ماں باپ بچوں کی اصلاح کرتے ہیں، نہ کہ غلط کاموں میں ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ تمہارے باپ سے کہتی ہوں آج ہی بات کریں وہ اپنے دوست سے، 1 مہینے میں تمہیں رخصت کر دوں گی، وہ فیصلہ کرتے ہوئے بولی تھی۔ ماما پلیز، مجھے کسی سے بھی شادی نہیں کرنی، وہ روتی ہوئی بولی تھی، اور وہ رکی نہیں تھیں، وہاں اپنا اٹل فیصلے سے آگاہ کرتی وہ چلی گئی تھیں۔ ماریا روحان کو کال لگائی جا رہی تھی، مگر اس کا نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ پورا 1 ہفتہ وہ ناراض ہو کر بیٹھی رہی کہ شاید روحان اسے منانے آ جائے اور اپنے کیے کی معافی مانگے اور اسے سمجھائے، مگر یہ کیا، اس نے کال تک نہیں کی۔ ہو سکتا ہے روحان مجھ سے ناراض ہو، میں نے اس پر شک کیا ہے۔ روحان کیسے مجھے چیٹ کر سکتا ہے؟ اس نے خود کہا تھا کہ اگر اس کے پیرنٹس نہیں مانیں گے تو وہ مجھ سے شادی کرے گا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی خود سے بڑبڑائی جا رہی تھی۔ ماریا، جی گرینی، اس کی نانی اس کے پاس آئیں تو اسے خود سے باتیں کرتا دیکھ کر اسے پکارا۔ کس سے باتیں کر رہی ہو؟ اور آج تم جاب پر نہیں گئیں؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ انہوں نے فکر مندی سے پوچھا تھا۔ ٹھیک ہوں گرینی، بس ایسے ہی دل نہیں کیا، اور آپ میرا کھانا مت بنانا، آج میں روحان کے ساتھ ڈنر کروں گی۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ کافی عرصہ ہو گیا ہے روحان کبھی آیا ہی نہیں۔ اگر اس سے ملنے جاؤ تو اسے کہو کہ اب دیر نہ لگائی شادی کرنے میں، تاکہ تمہارا فرض پورا کر کے میں سکون سے مر سکوں۔ اور وہ کمرے سے نکلتے وقت بولی تھیں، ایسا تو نہ کہیں گرینی، آپ کے علاوہ میرا ہے ہی کون اس دنیا میں۔ ماریا نے اٹھ کر انہیں گلے لگایا تو وہ اسے پیار کرتی کمرے سے چلی گئی تھیں۔ ماریا روحان کے ساتھ بہت کچھ پلان کرنے لگی تھی کہ آج وہ اسے منا لے گی، مگر اس بات سے انجان تھی کہ روحان تو پاکستان سے کب کا جا چکا ہے۔ ایمان نے اپنی الماری کھولی تو ہکا بکا رہ گئی۔ میرے کپڑے کہاں گئے؟ دعا بیڈ پر لیٹی موبائل یوز کر رہی تھی۔ تمہارے کپڑے سارے مہندی والے دن ہی چاچی نے بانٹ دیے تھے۔ بانٹ دیے تھے؟ کیا مطلب؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی، مطلب یہ کہ اب تم اپنے کمرے میں جاؤ، صبح سے ہی میرے کمرے میں ہو۔ زارون بھائی کے کمرے میں زویا بھابی نے تمہاری وارڈروب سیٹ کر دی ہے، تمہارے سارے نیو سوٹ ہیں، وہ بڑے مزے سے جواب دیتی بولی۔ ایکسکیوز می، یہ اب بھی میرا ہی کمرہ ہے، وہ اسے انگلی دکھاتی بولی۔ یہ تمہارا کمرہ تھا بھابی جی، وہ جلانے والے انداز میں بولی تھی۔ ایمان کو کپڑے بہت ہیوی لگ رہے تھے، اب وہ مزید ان کپڑوں کو برداشت نہیں کر سکتی تھی، اس لیے مجبوراً زارون کے کمرے میں جانا پڑا۔ صبح کے بعد سے اب وہ روم میں آئی تھی، پہلے وہ اس کے کمرے میں نہیں آتی تھی، خاص کر جب زارون ہوتا۔ زہر لگتا تھا وہ اسے، اور اب اور زیادہ لگنے لگا تھا۔ سارے کمرے پر تنقیدی نگاہ ڈالتے اس نے الماری کا پٹ کھولا جس میں سارے کپڑے زارون کے تھے، دوسرا پٹ کھولا جس میں اسی کے کپڑے تھے جو سفینہ اور زویا نے بنوائے تھے، جسے اس نے دیکھنا تک گوارا نہیں کیا تھا۔ ارحم کا خیال ایک دم سے ذہن میں امڑ آیا، اسے اس سے سخت نفرت محسوس ہوئی تھی، اس سے کتنی محبت کے دعوے کرتا تھا، مگر اس پر اعتبار تک نہ کر سکا۔ ارحم نے عین نکاح کے وقت پر انکار کر دیا تھا۔ عالم صاحب نے اپنے گھر کی عزت بچانے کے لیے سب کے مشورے سے زارون کا ایمان سے نکاح کروا دیا تھا۔ سیما نے کتنا واویلا مچایا تھا، مگر عالم صاحب نے ان کی ایک نہ سنی تھی۔ کتنا روئی تھی ایمان اپنی بے بسی پر، اور اپنی ماں کا رونا یاد کر کے اسے ارحم سے سخت نفرت ہوئی تھی جس نے اس کی عزت کو روند ڈالا تھا۔ اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے اس نے الماری سے ایک سادہ سا جوڑا نکالا، اور چینج کرنے کے بعد وہ کمرے سے باہر نہ نکلی تھی۔ شام میں محلے سے 4-5 عورتیں آئی تھیں ان کی بہوئیں دیکھنے۔ سیما نے زویا ایمان دونوں کو بلوایا جو اپنے کمرے میں تھی۔ زویا تو آ گئی مگر ایمان نہ آئی۔
آپ کی دوسری بہو کو منہ دکھائی نہیں کرنی جو ابھی تک نہیں آئی؟ ان میں سے ایک عورت بولی۔ میں بلا کر لاتی ہوں، زویا کھڑی ہوتی ہوئی بولی تھی۔ تم رہنے دو زویا، میں بلا لاتی ہوں، تم پھر سیڑھیاں چڑھو گی۔ سفینہ اسے منع کرتی خود ایمان کے پاس گئی تھی۔ سفینہ نے زینت چڑھتے ہی زارون کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ انہوں نے ایمان کو زارون کے کمرے میں ہی پایا تھا، جنہیں اس کی امید نہیں تھی، مگر اسے سادے سے حلیے میں دیکھ کر انہیں تب چڑھی تھی۔ یہ کیا حلیہ بنا ہوا ہے تمہارا؟ اور تم آئی کیوں نہیں نیچے؟ سفینہ اس کے سر پر کھڑی بولی تھی۔ میرا دل نہیں چاہ رہا، وہ سیدھا سا جواب دیتی بولی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تمہاری ساس کا حکم ہے، نیچے آؤ۔ پہلے ہی ان کا موڈ بہت خراب ہے، اور خدا کا واسطہ ہے کوئی نیا ڈرامہ مت کر دینا۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوئی سخت لہجے میں گویا ہوئی۔ ماما کیا ہے آپ کو؟ جب دیکھو ایموشنل بلیک میلنگ شروع کر دیتی ہیں، وہ چڑ کر بولی تھی۔ سفینہ الماری کی طرف بڑھی اور کامدار جوڑا نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ یہ جلدی سے پہن کر تیار ہو جاؤ۔ وہ غصے سے ان کے ہاتھ سے جوڑا لے کر چینج کرنے چل دی تھی۔ پتہ نہیں کب سدھرے گی۔ اور کچھ ہی دیر میں دونوں ماں بیٹی نیچے مہمان عورتوں کے پاس آ کر بیٹھی تھیں۔ ایمان زویا کے ساتھ بیٹھی تھی۔ ماشاء اللہ سیما بہن، آپ کی دونوں بہویں ایک سے بڑھ کر ایک ہیں۔ میں نے سنا تھا ایمان کی بارات واپس چلی گئی تھی اور مجبوری میں ایمان کا نکاح زارون سے کروایا گیا۔ ایک عورت چپ نہ رہ سکی تھی۔ یہ تو اللہ کی کرنی تھی، جو جس کا نصیب تھا اسے مل گیا، سیما نے ٹکا سا جواب دیا تھا۔ مگر تمہاری بھانجی، اس کا کیا؟ اس عورت کی زبان پر پھر سے کھجلی ہوئی۔ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں، اور اس کا جوڑ بھی کسی کے ساتھ بن چکا ہوگا، لاکھوں میں ایک ہے، کہیں بہترین جگہ ہی رشتہ ہو جائے گا۔ سیما نے پھر بھی اسے وارے میں نہیں آنے دیا تو وہ چپ کر گئی۔ ایمان کا تو دل کیا کہ وہ وہاں سے اٹھ کر چلی جائے۔ تمہاری بڑی بہو تو اپنے شوہر کے پاس چلی گئی تھی، سنا تھا کہ تمہارا بیٹا خوش نہیں تھا اس لیے باہر سے نہیں آ رہا تھا۔ پھر سے ایک اور سوال داغا۔ ایسی بات نہیں ہے، اس نے اپنا کاروبار شروع کیا تھا، مصروفیات زیادہ تھیں، اس لیے زویا کو ہی بلوا لیا باہر اپنے پاس۔ سیما چاہے جیسی بھی تھیں مگر اپنے بیٹوں کے حق میں تھیں، اس لیے سب کے منہ توڑ جواب تھے ان کے پاس۔ کوئی خوشخبری؟ وہ جلدی سے بولی۔ ماشاء اللہ بالکل ہے، اللہ نے ہمیں اس خوشی سے بھی جلدی نواز دیا ہے، زویا ماں بننے والی ہے۔ سیما نے مسکراتے ہوئے کرارا سا جواب دیا تھا۔ ماشاء اللہ مبارک ہو۔ کچھ ہی دیر بعد وہ انہیں تحائف اور پیسے دیتی رخصت ہو گئی تھیں۔ حد ہے بھئی ان عورتوں کی، کیسے دوسروں کے گھر کے ذاتی معاملات کی ٹوہ میں لگی رہتی ہیں۔ سیما ان کے جاتے ہی بولی۔ بھابھی ان کی تو عادت ہوتی ہے بس، سفینہ بولی۔ کچھ ہی دیر میں وہاں زارون آ دھمکا تھا۔ کہاں تھے سارا دن تم؟ اس لیے چھٹی ملی تھی تمہیں کہ تم آوارہ گردی کرو؟ سیما نے اس کو آتے ہی آڑے ہاتھوں لیا تھا۔ وہ ماما میں دوستوں کے ساتھ تھا، شادی کی ٹریٹ مانگ رہے تھے، جان ہی نہیں چھوڑ رہے تھے۔ بولتے ہوئے سارا دھیان ایمان کے سجے سنورے حلیے پر تھا۔ کہتے ہی وہ کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ ایمان نے اسے نظر اٹھا کر دیکھنا بھی گوارا نہ کیا تھا۔ اپنی چوڑیوں پر دھیان لگائے وہ بیٹھی تھی۔ سیما نے ایمان کو کڑی نظروں سے دیکھا، جو سب سے بے نیاز بیٹھی تھی۔ سفینہ نے زویا کی طرف اشارہ کیا کہ وہ اسے کہے کہ زارون کے پیچھے جائے۔ زویا ان کی بات کو سمجھتی ایمان سے آہستگی سے بولی۔ ایمان زارون کے پاس جاؤ۔ میں نہیں جا رہی، اس نے بھی آہستہ آواز میں کہا تھا۔ دیکھو تائی امی غصہ کریں گی، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی تھی۔ آخر کار سیما بول پڑی۔ ایمان بی بی تمہارا شوہر آ چکا ہے، جاؤ، اسے کسی چیز کی ضرورت نہ ہو، سیما نے کڑے لہجے میں کہا۔ سیما کو اس کی یہ بے پرواہی ذرا اچھی نہ لگی تھی، تو وہ مجبوراً منہ بسوڑتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ زویا کچھ عقل اس کے پلے میں بھی ڈال دو کہ شوہر کے ساتھ کیسے رہا جاتا ہے، سیما نے ایمان کو سنانے کے لیے کہا۔ زویا بس سر ہاں میں ہی ہلا سکی تو وہ مرے مرے قدموں سے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ اسے موت پڑ رہی تھی کمرے میں داخل ہونے کے لیے، مگر جانا پڑا۔ زارون ڈریسنگ کے سامنے کھڑا تھا، جانتا تھا کہ وہ آئے گی، اور وہ کمرے میں آ گئی تھی۔ زارون نے اپنا والیٹ نکال کر رکھا اور گھڑی اتارتے ہوئے حکم جاری کیا۔ ایمان میرے کپڑے نکال کر دو، وہ مصروف سے انداز میں بولا تھا۔ کیوں؟ وہ لاپرواہی سے بولی۔ وہ اس کی طرف مڑا۔ کیونکہ میں تمہارا شوہر ہوں،
اس کے دلکش سراپے پر گہری نظر ڈالتا بولا۔ سی گرین کلر کی شارٹ قمیض، مہرون کیپری اور مہرونی دوپٹہ گلے میں ڈالے، کھلے بال، کاجل سے بھرے نین، سرخ ہونٹ اسے اپنی طرف متوجہ کر رہے تھے۔ شوہر ہو تو کیا ہوا، بچے تھوڑی ہو جو اپنا کام نہیں کر سکتے، اس نے ٹکا کر جواب دیا تھا۔ تو پھر یہاں آنے کا مقصد؟ نہ آتی اگر میری بات نہیں ماننی تھی تو۔ اب وہ اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا تو وہ الماری کی طرف بڑھی تھی اس کے کپڑے نکالنے کے لیے۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کون سے کپڑے نکالے۔ زارون شرٹ اتار چکا تھا اور عین اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ ایمان نے ایک شرٹ اور ٹراؤزر نکال کر اس کی طرف بڑھایا تو زارون شرارت سے اس کی طرف جھکا اور اس کے گال پر اپنا لمس چھوڑتا واش روم میں جا گھسا تھا۔ بدتمیز انسان۔ ایمان کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی اس کے لمس سے، اس کے اتنے قریب ترین آ جانے پر۔ جاتے ہی اس نے پیچھے سے کہا تھا،